قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدرسہ کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا فہم عطا فرمائے، قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ اس درس کا بالترتیب سلسلہ جاری ہے، اور آج انشاءاللہ 8ویں پارے کی آیت نمبر 118 سورۃ الانعام، یہاں سے انشاءاللہ اپنے اس درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، تو اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا، اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ اس میں ارشاد فرمایا گیا کہ اس جانور کو کھاؤ کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یعنی ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اب اگر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یعنی قصداً کسی نے اللہ کا نام چھوڑ دیا، یا اس زمانے میں جیسے مشرکین وہ بتوں کے نام پہ جانوروں کو ذبح کرتے تھے، یا وہ جانور کہ جس پر قصداً یعنی ذبح کرتے وقت نام بھی نہ لیا گیا ہو، اور یا ویسے ہی وہ مر گیا ہو، مردار ہو گیا ہو، تو اللہ پاک نے انہیں تو حرام فرما دیا۔ جانور صرف وہی حلال کہ جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا، اور وہ جو ذبح کی پوری شرائط ہیں۔ معاملہ یہ ہوا کہ مشرکین کہنے لگے مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہوئے کہ تم اپنے وہ جانور جس کو تم خود ذبح کرتے ہو، گویا کہ تم اسے مار رہے ہو، اب یہ تو تم کھا لیتے ہو، اور جو خود بخود مرا جانور یعنی جسے ہم مردار کہتے ہیں، تو اس کو تو اللہ نے مارا، تو جو اللہ کا مارا ہوا ہے وہ تم چھوڑ دیتے ہو، اور جو تم خود مارتے ہو وہ تم کھا لیتے ہو۔ یعنی یہ مشرکین کفار نے اعتراض کیا مسلمانوں پر، تو اللہ پاک نے اس کا جواب ارشاد فرما دیا اور سمجھا بھی دیا کہ جانور خود مرے یا اسے ذبح کیا جائے، یعنی جو ان کی زبان میں وہ کہتے تھے کہ جسے تم مارتے ہو، اچھا ہم خود ماریں یعنی ذبح کریں، یا جانور خود بخود مر جائے۔ دونوں صورتوں میں موت کا جو سلسلہ ہے اس کا تعلق اللہ سے ہے، من جانب اللہ ہے۔ اب وہ ہم نے ذبح کیا تو جانور پہ تو موت آئی، تو وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، اور خود بخود مرا تو وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ اب سوال وہی کہ تم جب خود مار رہے ہو، ذبح کر دیتے ہو تو اسے کھاتے ہو، اور جو اللہ کی طرف سے جسے موت آئی ہے، جانور مردار ہو گیا، اسے نہیں کھاتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کے احکامات کے پابند ہیں، ہمیں اللہ کے جو حکم ہوں گے ہم اسی کو بجا لائیں گے، اور رب کا حکم ہی اس بارے میں یہی ہے کہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تم کھاؤ وہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ تو جب اللہ کا نام جس پر نہیں لیا گیا تو وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ مردار ہے، جیسا کہ اگلی آیات مبارکہ کے اندر بھی اسے واضح فرمایا۔ تو یہ اللہ پاک نے اپنے نام کی ایک تعظیم رکھی ہے کہ رب کا نام لیا گیا ہے، جانور حلال، نہیں لیا گیا جانور حرام۔ اور اسی طرح وہ جو جانور بتوں کی طرف نسبت کر دیتے تھے تو وہ بھی جانور کیا ہے؟ وہ بھی حرام اور مردار۔ تو جسے اللہ نے حلال فرمایا اسے حلال جاننا ماننا یہ ضروری۔ رب کے حلال کو یعنی جسے رب نے حلال فرمایا اسے کوئی حرام جانے، اور رب جسے حرام فرمائے اسے کوئی حلال جانے، تو وہ پھر ایمان والا کہاں سے ہوا؟ تو لہذا اللہ نے جسے حلال کیا وہ حلال، جسے حرام فرمایا وہ حرام۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ ترجمہ،
اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہارے لیے وہ چیزیں تفصیل سے بیان کر چکا ہے جو اس نے تم پر حرام کی ہیں، سوائے ان چیزوں کے جن کی طرف تم مجبور ہو جاؤ، اور بے شک بہت سے لوگ لا علمی میں اپنی خواہشات کی وجہ سے گمراہ کرتے ہیں، بے شک تیرا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ یہاں پر اللہ پاک نے فرما دیا اور تمہیں کیا ہے کہ تم اسے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا، یعنی جس پر اللہ کا نام لیا گیا اس سے تو کھاؤ، کیونکہ اللہ پاک نے جو حرام ہیں تمہارے لیے اسے واضح بیان فرما دیا، مگر یہ کہ کوئی مجبور یعنی حالت اضطراری میں ہے تو جتنا اس کے لیے حلال فرمایا۔ تو اللہ نے جن چیزوں کو حرام نہیں فرمایا تو وہ تم کھاؤ۔ اب اللہ کا نام لیا گیا، جس جانور پر ذبح کرتے ہوئے نام لیا گیا، تو صرف ان مشرکین اور کفار کی وجہ سے تم اس کو چھوڑو، تو ایسا نہیں۔ جس جانور پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یا جو جانور بتوں کے نام پر ہی وہ ذبح کرتے تھے اسے وہ حلال سمجھتے تھے، تو یہ تو اپنی جہالت کی وجہ سے وہ خود یہ سب کچھ یہ سمجھتے تھے، اور لوگوں کو بھی انہوں نے اسی طریقے سے اپنے پیچھے چلایا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، کہ کثیر ایسے، بہت سے ایسے ہیں کہ جو کم علمی کی وجہ سے وہ بہکاتے ہیں اپنی خواہشات کے پیچھے، اپنی خواہشات کی وجہ سے لوگوں کو وہ گمراہ کرتے ہیں، بہکاتے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، کہ بے شک تیرا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی وہ لوگ بھی اس سے عبرت پکڑیں جو اپنی خواہشات کی وجہ سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہہ دیتے ہیں۔ رب تعالیٰ ان کو جانتا ہے کہ جو حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اللہ کے احکامات میں بھی ایسے حد سے بڑھ کر کوئی ایسے حکم لگا دینا جو رب نے جیسے نہیں فرمایا، ان کو تو خود اپنی آخرت سے اور اپنی بربادی سے ڈرنا چاہیے۔ ظاہر وہ گمراہ کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی بھٹکا رہے ہیں اور گمراہ کر رہے ہیں۔ اور یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، جس پر اللہ کا نام لیا گیا اسے کھاؤ، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ کا نام لیا کہ اسے کھاؤ، اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ۔ یہ قرآن مجید میں کئی ایسی آیتیں ہیں۔ اب کچھ لوگ اس کا مفہوم اور اس کی اصل اور حقیقت بتائے بغیر وہ اس کو اٹھا کر بزرگوں کے ناموں پر ان کی طرف نسبت کر کے جو جانور ذبح کیے جا رہے ہوتے ہیں اس پر چشمہ کر دیتے ہیں، اور یہ بدترین لوگ ہیں کہ جو آیتیں مشرکین کے بارے میں اتری انہوں نے اٹھا کر مومنوں پہ چسپا کر دی۔ مخلوق میں سے ایسے لوگوں کو یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بدترین قوم کہا ہے، بدترین قوم انہیں کہا ہے کہ جو آیتوں کو ایسے چسپا کرتے ہیں۔ فرمایا تو یہ گیا کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ کھاؤ، اور جس پر اللہ کا نام نہیں وہ نہ کھاؤ۔ مراد اس سے یہ کہ جس کو ذبح کرتے وقت جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ حلال، اور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا وہ حرام۔ لیکن یہ اس کو چسپاں یوں کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی جانور کھڑا ہے اس کا نام کر دیں، نسبت ہم کر دیں کہ یہ ہم نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام پر ہے، یہ داتا علی حجویری کے نام پر ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ان کے نام پر ہے، یہ فلاں بزرگ کے نام پر ہے، یہ ہمارے والد مرحوم کے نام پر ہے، یہ فلاں کی والدہ کے نام پر ہے۔ مطلب یہ جو نسبتیں ہیں یہ جانوروں کی، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ذبح کرتے ہوئے کسی پیر کا نام لے رہا ہو، کسی ولی کا نام لے رہا ہو۔ کیا کبھی کسی نے دیکھا؟ ہرگز نہیں، کوئی بھی نہیں ایسا کرتا، اور کرے گا تو جانور ہی حرام ہو جائے گا، مردار ہو جائے گا۔ ولی تو ولی، بزرگ تو بزرگ، میں کہتا ہوں امام الانبیاء، سرور کائنات، فخر موجودات، شفیع المذنبین، جناب رحمت للعالمین، رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر بھی کیا جانور کو کوئی کبھی ذبح کرتا ہے؟ نہیں کرتا، کیونکہ حضور اسلام نے یہی تعلیم ہمیں ارشاد فرمائی کہ جانور جو ذبح ہوگا وہ فقط اللہ کے نام پر ذبح ہوگا، اور قرآن نے بھی یہی تعلیم دی۔ صرف نسبت کرنے سے حرام جانور نہیں ہوتے، یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے، ورنہ تو آپ کئی چیزوں کی آپ بھی تو نسبت کرتے ہیں۔ آپ کے گھر جانور آئے تو آپ قربانی پہ کہتے ہیں کہ یہ امی کا ہے، یہ ابا جی کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، تو یہ آپ نے نسبت ہی تو کی ہے، اور کیا کیا یہ؟ تو جو یہ نسبت کو جائز مانتا ہو اور بزرگوں کی طرف اگر جانور کی نسبت کر دیں کہ ان کے لیے، ان کے نام پر، مطلب یہ کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ جانور ہے، اور اسے حرام سمجھتا ہو، تو اب
اس کی عقل پر ماتم ہی کیا جائے گا؟ وہ تو حماقت سے کام لے رہا ہے، جہالت سے لے رہا ہے، جان بوجھ کر وہ جاہل بن کر یہ بات کر رہا ہے، سمجھتے ہوئے بھی کہ یہ حقیقتاً یہی ہے کہ یہاں پر وہ حرام والا حکم نہیں لاگو ہوتا، لیکن وہ اپنی اس ہٹ درمی پر اسے بھی حرام کہنے پر تلا ہوا۔ تو جس جانور کو اللہ کے نام پہ ذبح کر دیا، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس سے لوگوں کو منع کرنا، تو میں کہتا ہوں پھر آپ قرآن کی اس آیت پر کہاں سے عمل کرتے؟ جس نے بزرگ کے نام پر، کسی کے نام پر ایصال ثواب کے لیے جانور لیا، لیکن ذبح اس نے کیا تو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا، اب آپ کس آیت قرآنی سے اور کس حدیث کی روشنی میں اس جانور کو حرام کہتے؟ تو اس لیے اپنے ان کم علمی کا یا جان بوجھ کر غلط توجیہات کر کے عوام کو پریشان کرنے والا یہ انداز، یہ بالکل ختم ہونا چاہیے، اور جو حقیقت ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھنی چاہیے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون، اور ظاہری اور باطنی سب گناہ چھوڑ دو، بے شک جو لوگ گناہ کماتے ہیں انہیں عن قریب ان کے گناہوں کا بدلہ دیا جائے گا جن کا وہ ارتکاب کرتے تھے۔ یہاں ارشاد فرمایا ظاہری اور باطنی دونوں گناہ چھوڑ دو۔ اب یہ ظاہری گناہ کیا ہیں؟ ظاہری گناہ یہ ہے کہ ایک تفسیر تو یہ کہ جو اعلانیہ کیے جائیں، مجمع میں کیے جائیں، لوگوں کے سامنے کیے جائیں، یہ ظاہری گناہ، اور باطنی گناہ کہ جو چھپ کر کیے جائیں۔ تو ایک تفسیر کے مطابق ظاہری اعلانیہ گناہ اور باطنی چھپ کر کیے جانے والے گناہ، اور ایک اور تفسیر ہے جس کے مطابق ظاہری گناہ وہ جو ظاہراً اعضاء کے ذریعے سے کیے جاتے، ہاتھ کے ذریعے، آنکھ کے ذریعے، زبان کے ذریعے، یہ ظاہری اعضاء ہیں۔ تو جو گناہ ظاہری اعضاء سے کیے جائیں وہ ظاہری گناہ کہلاتے ہیں، اور باطنی وہ جو دل سے، جن کا تعلق دل سے ہے، جیسے حسد ہے، ریاکاری ہے، تکبر ہے، یہ سب چیزیں جن کا تعلق دل سے ہے، تو یہ باطنی گناہ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ تو ظاہری ہو یا باطنی ہو، جن کا تعلق اعضاء سے ہے یا دل سے ہے، ہمیں سب کو چھوڑنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی ہے۔ اب جو نہیں اس پر عمل کرتا اور گناہ کرتا رہتا ہے تو قیامت کے دن اسے گناہوں کی وہ سزا ملے گی، جیسے اللہ نے فرمایا ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون، کہ بے شک وہ جو گناہ کماتے ہیں ان قریب انہیں گناہوں کا بدلہ دیا جائے گا جن کا وہ ارتکاب کرتے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ جس کا بھی تعلق ما قبل جو جانوروں کے ذبح کرنے اور نہ کرنے، جانوروں پر اللہ کا نام لینے اور نہ لینے کے اعتبار سے جو آیتوں میں بیان فرمایا گیا، تو یہاں صراحت کے ساتھ کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ ترجمہ، اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ، اور بے شک یہ نافرمانی ہے، بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑیں، اور اگر تم ان کا کہنا مانو گے تو اس وقت تم بھی یقیناً مشرک ہوں گے۔ یہاں یہ بیان فرمایا جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا وہ تو حلال، جو پیچھے بیان فرما دے، اور جس پر نہ لیا گیا ہو، یعنی ایسا جانور جس پر اللہ کا نام ہی نہ لیا گیا ہو، اس کو ذبح کرنے والا وہ مسلمان ہو یا کتابی، اہل کتاب میں سے۔ اور اہل کتاب میں سے مراد اس سے یہ ہے کہ جو اپنے نبی اور کتاب پر ایمان رکھتے ہوں، محض نام کے عیسائی اس سے مراد نہیں کہ جن کی اکثریت آج وہ دہریہ ہے، معاذ اللہ، وہ مراد نہیں۔ مسلمان یا اہل کتاب میں سے کسی نے جانور کو ذبح کیا، اور ذبح کرتے وقت اگر اس نے قصدن نام اللہ کا نہ لیا تو وہ جانور مردار ہے، حرام ہے۔ اچھا، مسلمان اور اہل کتاب کے علاوہ کسی اور نے ذبح کیا تو وہ جانور ویسے ہی حرام ہے، چاہے وہ اللہ کا نام بھی لے۔ تو یہاں جو احکامات بیان کیے کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا یا نہیں لیا گیا، مسلمان کے اعتبار سے ہے،
اہل ایمان کے اعتبار سے ہے۔ وہ مشرک بھلے اللہ کا نام لے کر ذبح کرے تو جانور وہ حرام ہی رہے گا۔ تو فرمایا اسے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، بے شک یہ نافرمانی ہے، بے شک یہ کیا ہے، یہ نافرمانی ہے۔ مسلمان اگر بھول گیا، نام لینا تھا لیکن بھول گیا تو یہ معاف ہے، یہ معاف ہے، لیکن قصدن ترک کیا تو یہ معاف نہیں۔ ہمارے کئی لوگ مل کر بھی بعض کا جانور کو پکڑ کے قربانی کے دنوں میں 2 3 بھی مل کر ذبح کر رہے ہوتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اگر 2 مل کر ذبح کر رہے ہیں تو دونوں کو تکبیر کہنا یہ فرض ہے۔ اگر ایک بھی اس لیے فقط تکبیر نہ کہے کہ میرے ساتھی نے کہہ لیے مجھے ضرورت نہیں ہے، تو جانور حرام ہو جائے گا۔ وہ جانور کیا ہوگا؟ وہ حرام ہو جائے گا، کیونکہ سب کو کہنا ضروری ہے۔ جو بھی ذبح کرنے میں شریک ہیں، یعنی چھری چلا رہے ہیں باقاعدہ، ہاں ٹانگ پکڑنے والا، دم پکڑنے والا، رسی پکڑنے والا، وہ اس سے مراد نہیں، وہ اس سے مراد نہیں ہے۔ دم، رسی، ٹانگ پکڑنے والے، ان پہ تکبیر کہنا فرض نہیں ہے، تو جو ذبح کر رہے ہیں ان پر یہ فرض ہوتی ہے۔ تو اس کا بھی خیال ہمارے مسلمان بھائیوں کو کرنا چاہیے۔ اور یہاں یہ بات بھی فرمائی گئی، اگر تم نے ان کی اطاعت کی، یعنی وہ جو حرام کردہ کو حلال کہنے میں یا حلال کو حرام کہنے میں جس نے مشرکین کی اتباع کی، تو تم بھی پھر اس وقت مشرک ہو گئے۔ ظاہر ہے قرآن کا حکم نہیں مانو گے تو تم بھی گویا کہ اسلام سے پھر گئے، کہ تم اس کو اللہ کے حلال کو حلال کہنا ماننا یہ ضروری، اور اسی طرح حرام کو حرام کہنا ماننا یہ ضروری ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور کیا وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے، کیا وہ اس جیسا ہو جائے گا جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے اور ان سے نکلنے والا بھی نہیں ہے؟ یوں ہی کافروں کے لیے ان کے اعمال آراستہ کر دیے گئے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، کہ کیا وہ مردہ تھا اور ہم نے اس کو کیا زندہ کر دیا۔ اس سے مراد مومن کی مثال ہے کہ جو ایمان لے آتا ہے تو کفر کی تاریکی، اندھیرا، وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اور گویا کہ اب اس کے لیے ایک نور بنا دیا۔ اور وہ نور کون سا ہے؟ نور ایمان ہے، وہ ایمان کا نور ہے۔ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو اس کا بھی ایک پس منظر شان نزول بیان کیا گیا کہ جب نبی کریم علیہ السلام کو مختلف انداز سے کفار چونکہ ستاتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے، اور ابو جہل نے بھی ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول تھے تو آپ پر کوئی چیز پھینک دی تھی، نجس وغیرہ کوئی چیز پھینکی۔ اب یہ واقعہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا، آپ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، جب واپسی آئے تو پتہ لگا کہ ایسا ایسا ہوا ہے۔ تو آپ اس وقت تو حالت کفر میں تھے، یعنی مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ کو بڑا چلا رہا ہے، غصہ آیا، تو آپ گئے ابو جہل کے پاس اور اس کو کمان ماری اور کہا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ تو وہ آگے سے کہنے لگا ابو جہل، دیکھو یہ ہمارے بتوں کو برا بلا کہتے ہیں، یہ ہم جس کو پوچھتے ہیں یہ اس کے لیے یہ کہتے ہیں، ہمارے مذہب کے بارے میں ہمیں بدعقل کہتے ہیں، تو یعنی یہ یوں کر کے باتیں کرنے لگا۔ تو اس پہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم یہ بدعقلی تو ہے جو ان بتوں کو پوجا کر رہے ہو اور انہی کو پوج رہے ہو۔ وہیں آپ نے چند جلال والی باتیں کی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے کہ میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں کہ جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو اس پر یہ آیتیں مبارکہ اتری کہ وہ جب کفر کی حالت میں تو پھر مردہ دے لیں، اب جب ایمان لے آئے تو اب اللہ نے ان کو گویا کہ زندہ کر دیا۔ اصل زندگی یہی ہے کہ ایمان کا نور نصیب ہو جائے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ آیت مبارکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ آیت مبارکہ حضرت عمار بن یاسر اور ابو جہل ان کے بارے میں یہ نازل ہوئی کہ یعنی وہ اپنی ظلمتوں میں ہے، تاریکیوں میں، اندھیرے میں ابو جہل نہیں نکل پایا، اور جن کو اللہ نے چاہا تو ایسی زندگی عطا فرمائی کہ ان کے ساتھ اب نور ہے، گویا کہ وہ نور کون سا؟ نور ایمان ہے۔ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ
قریۃ اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون، اور ویسے ہی ہم نے ہر بستی میں اس کے مجرموں کو ان کا سردار بنا دیا تاکہ اس میں وہ اپنی سازشیں کریں، اور صرف اپنے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ یہاں یہ ارشاد فرما دیا کہ جیسے کفار مکہ دیگر کافروں کے سردار ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا اسی طریقے سے ہر گاؤں میں، ہر بستی میں ایسے ہیں کہ جو ان کے بڑے بڑے مجرم تھے، انہی کو کیا کر دیا، وہ انہی کا سردار بنا دیا۔ اب وہ جو سازشیں کر رہے ہیں تو وہ اپنے خلاف ہی سازشیں کر رہے ہیں، ہاں جو بڑا تھا اسے انہی کا وہ بنا دیا۔ اور یہ اللہ پاک کا طریقہ رہا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا پہلے انبیاء کرام کی جو اتباع کرنے والے تو ان میں ایک تعداد تھی کہ جو کمزور تھے، غربا تھے، اور مخالفت کرنے والوں میں بڑے بڑے سردار تھے۔ تو سردار جو مخالفت کرنے والے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی کہ یہ سردار جو مخالفت کر رہے ہیں آپ کی، تو ایسے سارے نبیوں کے ساتھ ہی ہوا، اور ہم نے ایسے بڑے جو مجرم ہیں ان کو قوم کا سردار بنا دیا، اور پھر اللہ پاک نے انہیں ہلاکتوں میں ڈال دیا۔ یعنی وہ قوم کے بڑے بنے اور لوگوں کو انہوں نے اپنے پیچھے چلایا، اور وہ ان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بھی بن گئے۔ ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ ترجمہ، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، یعنی اپنے رسولوں کے ذریعے اپنی اطاعت کا وہ حکم دیتے ہیں، پھر وہ لوگ اس بستی میں نافرمانی کرتے ہیں تو اس بستی پر عذاب الہی کی بات پکی ہو جاتی ہے، تو ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یعنی جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ جب رسولوں کی نافرمانی کرتے ہیں اور لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں تو یہی ان کی تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، بڑا آدمی اگر حق کی طرف ہے، اچھائی کی طرف ہے، تو اس کے پیچھے بھی بہت بڑی ایک قوم ہوتی ہے کہ جو اچھائی کی طرف آ جاتی ہے۔ اور اگر بڑا آدمی، سردار، رئیس، یا کسی خاندان کا بڑا، یا کسی ملک اور شہر کا بڑا، جب وہ گمراہ ہو جاتا ہے اور بھٹک جاتا ہے تو پھر کئی لوگوں کو وہ بہکا دیتا ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ قرآن و سنت کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے، اور اس کو سامنے جو قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ہے تو وہ واقعی اسی راستے پر ہے، اور جو قرآن اور سنت کو ہی چھوڑے ہوئے ہے تو وہ پھر بھٹکا ہوا ہے، وہ خود بھی بھٹکے گا اور وہ دوسروں کو بھی اسی بہکاوے میں ڈال دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس آیت سے آگے آسان درس قرآن کا سلسلہ آئندہ پروگرام میں آپ کو پیش کریں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن آسان درس قرآن